نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ شاہ است فاروق بادشاہ است فاروق، دین است فاروق دین پناہ است فاروق۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام، خواتین و حضرات، بالخصوص فاروقی برادرز اینڈ سسٹرز، دختران طریقت، مہمانان گرامی قدر، آج کا دن جن کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے وہ کسی روایتی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ 43ویں سالانہ یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس محفل ذکر خیر کی نشست ہے، جس میں میں اور آپ حاضری کی سعادت سے بہرہ یاب ہو رہے ہیں۔ یہ روایتی محفلوں جلسوں سے ہٹ کے عظیم ایجوکیشنل کانفرنس پاکستان کی طرف سے تعلیم و تربیت کا ایک مخصوص انداز ہے کہ محض نشستن گفتن خوردن برخاستن، یہ مقصد نہیں ہے۔ یقیناً باقی چیزیں بھی تقریب کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اصل مقصد اقامت دین ہے، اصل مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اصل مقصد اسلام کی ابدی تعلیمات اللہ کی مخلوق تک مؤثر طریقے سے پہنچانا ہے۔ اصل مقصد اپنے محسنین اکابرین، صرف ہمارے محسنین نہیں بلکہ پوری امت محمدیہ کے محسنین، بلکہ ساری انسانیت کے محسنین، ان کا ذکر خیر اور ان کی خدمات اور تعلیمات، جس سے ایک زمانہ فیض یاب ہوا، ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، ان سے روشناس کروانا، مخلوق خدا کو آگاہ کرنا کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اکابرین کون ہیں۔ تو یہ سارے مقاصد آج کی نشست کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ کیونکہ پورے سال ہم مختلف محافل اور مجالس، ختمات خواجگان، دروس، کانفرنسیں، تقریبات منعقد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے توحید کے جلسے بھی ہوتے ہیں، میلاد کے بھی ہوتے ہیں، سیرت طیبہ کے بھی ہیں، خلفائے راشدین کے بھی ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی ہیں، دروس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تصوف بھی ہے۔ ہر وہ تعلیم جو ہم تک
حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن اور ان پاک صحابہ کرام اہل بیت طہار اولیاء کرام کے ذریعے پہنچی ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، نشر و اشاعت کرنے کے لیے، اپنے متعلقین اور اہل اسلام کو تعلیم و تدریس کرنے کے لیے ہم سارا سال اللہ کی توفیق سے ان امور خیر میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اعلی کلمۃ الحق ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور وہ ممکن نہیں جب تک ہم ان سارے مراحل سے عملی طور پر نہ گزریں۔ زندہ قومیں اپنے محسنین کا ذکر ہمیشہ جاری اور ساری رکھتی ہیں۔ جو قوم اپنے محسنین کو، اکابرین کو، مخلصین کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ ارسطاٹل، جس کو ارسطو کہتے ہیں، اس سے اس کے شاگرد نے سوال کیا، یہ شاگرد تھا افلاطون کا، وہ شاگرد تھا سقراط کا، سقراٹس جسے کہتے ہیں، پلیٹو، افلاطون اور یہ ارسطو۔ شاگرد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں جو مجھ سے پہلے شاید کسی نے نہ کیا اور نہ بعد میں کر سکے، میں دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری قوم، یونانی قوم جو ہے، یہ پنگی ہے، پوستی ہے، چرسی ہے، یہ سارے کے سارے بانجھ ہو چکے ہیں۔ کوئی مجھے ایسا استاد محترم نسخہ بتائیں کہ میں اپنی قوم میں وہ بیداری پیدا کروں، وہ غیرت پیدا کروں، وہ حمیت پیدا کروں، وہ عصبیت پیدا کروں، وہ جوہر پیدا کروں کہ یہ پوری دنیا کو فتح کر کے حکمرانی کریں۔ تو ارسطو نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے، اس قوم کو، ان نوجوانوں کو، ان مرد و زن کو اگر پوری دنیا کا فاتح بنانا چاہتے ہو تو اصول تو وہی ہے جو سروائیول آف دا فٹیسٹ، مائٹ از رائٹ۔ دنیا کا اصول تو یہی چل رہا ہے، ہر بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا جاتی ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اپنی قوم کو بیدار کرو، توانا بناؤ، طاقتور بناؤ، علمی طور پر، فکری طور پر، جسمانی طور پر۔ وَزَادَهُ بَسْطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ جب حضرت طالوت کو بنی اسرائیل جو بالکل مر چکی تھی قوم، مٹنے کے آخری حد تک پہنچ چکی تھی، تو ان کو اس کہر مذلت سے، اس ذلت و رسوائی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما دیا جس کو قرآن نے طالوت کہا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ طالوت غریب ہے، چرواہا ہے، لکڑہارا ہے، گڈریا ہے، اور یہ کس طرح ہم جیسے اکابرین کی قیادت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ان کو جواب دیا وہ قرآن میں درج کیا۔ انہوں نے کہا ہے بنی اسرائیل، تمہیں اس ذلت اور رسوائی کے گڑھے سے یہ نکال سکتا ہے اس لیے کہ میں نے اس کو علم اور جسم دونوں طاقتوں سے مزین کیا ہے۔
یہ تم میں زیادہ توانا بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ تو علم اور طاقت یہ دونوں چیزیں ہر ترقی کے لیے بنیاد کی حیثیت ہے۔ تو ارسطو نے شاگرد کو کہا اس قوم کے اندر وہ حمیت پیدا کرو، اپنی قوم کے محسنین ڈھونڈو، ایسے اکابرین ڈھونڈو، ایسے سورما ڈھونڈو، نہیں ہے تو گڑھ لو، چاہے جھوٹے خدا بنا لو، اس قوم کو بتاؤ کہ تم بہت بلند ہو۔ ہمارے آباء و اجداد عظیم لوگ تھے، بہت بڑے بڑے وقت کے سورمے تھے، اور ان کے کارنامے سنہری حروف سے لکھے ہوئے۔ انہیں کہانیاں سناؤ، انہیں ڈرامے دکھاؤ، اور ان کا تعلق اپنے ماضی سے، ان اکابرین سے جوڑو، یہ بیدار ہو جائیں گے۔ پھر تاریخ کہتی ہے تقریباً 34 سال کی عمر میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح و شاگرد نے کر لی، جس کو دنیا الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم کہتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے 40 کتابیں فلاسفی آف ہسٹری پہ لکھی۔ تقریباً 1.5 صدی قبل تک پورے یورپ میں اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ملتی تھی جو ابن خلدون کی ان 40 کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ اپنی علمی اور فکری بلندی کو ثابت نہیں کرتا تھا۔ چاہے وہ نیچرل سائنسز میں ڈاکٹریٹ کرتا، ریسرچ کرتا، یا سوشل سائنسز میں، کسی بھی شعبہ علم میں۔ تو علامہ ابن خلدون نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے بنو عباس تک ساری انسانی تاریخ کو کھنگالنے کے بعد یہ بات لکھی کہ اگر کوئی قوم زندہ رہنا چاہتی ہے تو اپنے اکابرین کے کارنامے بیان کریں، اس قوم کو داستانیں سنائی جائیں۔ آج کل ایک ٹی وی سیریز ارطغرل ڈرامہ جو ہے، یہ بھی ترکی کی جو سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے تشکیل دیا گیا ہے، یہ بالکل اسی فکر کی عملی عکاسی ہے۔ تو ابن خلدون کا بھی یہی موقف ہے کہ قوم کو بیدار کیا جائے۔ یہی کام حضرت اقبال نے بھی کوشش کی کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں آپ نے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو یہ اکابرین کا ذکر خیر، یہ ہماری زندگی کا ایک نصب العین ہے، اور قرآن مقدس کا مطالعہ کرے۔ اللہ نے بڑے بڑے اکابرین انبیاء و مرسلین، 26 نبیوں کا ذکر اور کارنامے، اور بعض کے بڑی شر و بست کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر 26 قرآن کی صورتوں میں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر، سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر۔ تو ہمیں یہ داستانیں سنائی گئیں۔ حضور علیہ السلام نے اس بانج قوم کو وہ پیغام دیا، وہ قرآن دیا، اور پھر ایسے ایسے آپ نے عظیم فرما روا تیار کیے، قائدین تیار کیے، جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، جن کو ائمہ اہل بیت اطہار کہتے ہیں، جن کو تابعین تبع تابعین، فقہاء اور محدثین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
انگریزوں کا ایک بہت بڑا لیڈر اور فلسفی ہوا ہے جی بی شاہ، جارج برنرڈ شاہ، عام برنارڈ کہہ دیتے ہیں، برنرڈ اصل تلفظ، جارج برنرڈ شاہ۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ دنیا میں بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بہترین شخصیت وہ مسلمانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بدقسمتی سے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے ذلیل اور حقیر قوم اس وقت اس کے خیال میں مسلمان ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دین نہیں، ان کے پاس رہنما نہیں، ان کے پاس دستور نہیں، سب کچھ ہے لیکن کردار نہیں، عمل نہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس نے ایک موقع پر یہ بھی بات کہی، بلکہ جو سب سے پہلی ہندوستانیوں کی ایک وزارت بنی، جن کو کانگریسی وزارتیں کہتے ہیں انگریزوں کے آنے کے بعد، اس میں کسی نے ذکر کیا کہ ہم تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تمہیں سکندر یاد آ جائے گا۔ تو ہندو ایک اکابر نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے مسلمانوں، کاش تمہیں انہیں یہ مثال دیتے کہ ہم تمہیں وہ سبق سکھائیں گے جو تمہیں عمر فاروق نے کیسر و کسریٰ کو سکھایا تھا۔ تمہارے پاس عمر فاروق جیسی شخصیت موجود ہے۔ موہن داس گاندھی نے بھی کہا کہ اے کانگریس، اگر قیامت تک ہندوستان پہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس راند چندر کی کوئی جو ہے وہ عملی حقیقی مثال نہیں، کوئی ہندو اکابرین میں سیاسہ نہیں جس کی مثال میں تمہیں پیش کروں۔ اگر قیامت تک ہندوستان پہ حکومت کرنا ہے تو عمر فاروق اور صدیق اکبر جیسا نظام حکومت قائم کرو۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے اکابرین دیے۔ ولیم میور نے اسلام کے خلاف جتنی ہرزہ سرائی کی شاید کوئی نہیں کر سکا، جس کا منہ توڑ جواب بھی دیا گیا۔ سر سید نے بھی خطبات احمدیہ میں 1 سال تقریباً 7 مہینے بیٹھ کے لندن میں ریسرچ کر کے ایک سوال کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس نے یہ بات کہی کہ اگر مسلمانوں میں عمر بن خطاب 10 سال جنہوں نے حکومت کی یا 10.5 سال، اگر 10 سال اور زندہ رہ جاتا تو روئے زمین سے اسلام کے سوا ہر مذہب مٹ جاتا، اور جب مسلمانوں میں اگر کوئی ایک عمر فاروق پیدا ہو گیا تو مجھے یہ بات کہنے دو، یہ کفر کی موت کا دن ہوگا۔ تو اپنے اکابرین کا ذکر خیر، قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم غور کرو، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تباہی کے گھڑوں کے دہانے پہ تھے، فانقذکم منہا، ہم نے اس تباہی سے تمہیں بچا لیا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور ہم نے تمہیں ایک نعمت عطا کی، اس نعمت کی وجہ سے تمہیں بائی بائی بنا دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین، قرآن کے پہلے مفسر، فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ تو حضور علیہ السلام نعمت ہیں، نعمت عظمیٰ ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اظہار تشکر یہ فرض ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس کا چرچا کرو، اس کا بار بار ذکر کرو۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ جتنا ذکر کرو گے یہ اظہار تشکر ہے۔
اور جتنا زیادہ شکر کرتے جاؤ گے اتنی ہی زیادہ تمہیں اور نعمتیں میں عطا کرتا جاؤں گا۔ تو ہر نعمت پہ اظہار تشکر مزید نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہم پاکستانی قوم، آزادی ایک نعمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نعمت ہے، قرآن بھی نعمت ہے، ہدایت بھی نعمت ہے، آزادی بھی نعمت ہے۔ فرمایا کہ بیٹی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا ہوا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، خوشی مناؤ، عقیقہ کرو، 2 جانور ذبح کرو، مٹھائیاں بانٹو تاکہ اس کی برکتیں تمہیں حاصل ہوں۔ تو اس نعمت کا جتنا چرچا کیا جائے گا نعمتیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہم پاکستانی قوم ہر سال یوم پاکستان مناتے ہیں، 14 اگست ہمیں یہ ملک ملا، آزادی ملی۔ ہم 25 دسمبر یوم قائد اعظم بھی مناتے ہیں، پھر ہم 7 نومبر یوم قائد علامہ اقبال بھی مناتے ہیں، ہم یوم دفاع بھی مناتے ہیں 6 ستمبر، ہم یوم تکبیر بھی مناتے ہیں۔ ہم جو ہے پاکستانی قوم یوم مزدوراں بھی مناتے ہیں، یوم کشمیر بھی مناتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم جشن نزول قرآن بھی مناتے ہیں، جشن معراج بھی مناتے ہیں، جشن میلاد بھی مناتے ہیں، شب برات بھی مناتے ہیں۔ ہر وہ نعمت جو ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہوئی ہم سب مناتے ہیں۔ تو ان عظیم نعمتوں میں خواتین و حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود، اور پھر خلفائے راشدین، شیخین کریمین، خطانین محبوبین، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اللہ کی وہ عظیم نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ کے وہ انعامات ہیں ہمارے حال پہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کے مینار ہیں۔ ہم تمام خلفائے راشدین کے ایام مناتے ہیں، لیکن یہ یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارا ایک مرکزی پروگرام ہوتا ہے جو ہر سال اپنے شیخ اور مرشد کے حکم اور خواہش اور قلب کی وارفتگی اور رہنمائی کے سبب یہ ہر سال کم و بیش 1978-79 سے ہم یہ پروگرام، جس میں سارے سال کی تقریبات کا ماحصل ہوتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، فکر دی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے جتنے مقررین اور ہمارے خلفاء اور طریقت کے سرخیل جو ہیں، جو اپنے اپنے مقامات پہ دین اسلام کی ترویج کے لیے اور مخلوق خدا کو رشد و ہدایت سے ہمکنار کرنے کے لیے سارا سال ڈیوٹیاں دیتے ہیں، انشاءاللہ آج ان کے بھی ملفوظات اور ان کے بھی گفتگو سے آپ مستفید ہوں گے۔ تو آخر میں انشاءاللہ تعالی وہ بنیادی فکر اور پیغام آپ کو دوں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی ساری تقریب کا اعلامیہ ہوگا، اور وہ پیغام ہوگا جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ کوشش کریں سارے باوضو ہو کے بیٹھیں۔ یہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس، اس کی انتظامیہ کی طرف سے کچھ ہمارے لیے پابندیاں ہیں، چھوٹے بچوں کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، لیکن اس آڈیٹوریم کے باہر جو ہے وہ باقی ساری سہولتیں ہیں۔
وہ ہمارے اینکر صاحب جو ہیں نقابت کرنے والے محمد عمران خان فاروقی صاحب، وہ ساتھ ساتھ آپ کو رہنمائی دیتے رہیں گے۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تار رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، جو دل میں اللہ کا پاک کلمہ زبان سے جاری ہو اس کا ورد رکھیں، اپنی توجہ دل کی طرف رکھیں اور دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھیں، کیونکہ ایسی پاکیزہ محافل اور مجالس جو ہیں اس میں صرف انسان نہیں آتے، ملائکہ بھی ہوتے ہیں۔ صرف ملائکہ نہیں ہوتے بلکہ جن اکابرین کا ذکر خیر ہوتا ہے ان کی ارواح مقدسہ مطہرہ بھی نظر محبت فرماتی ہیں باذن اللہ۔ صرف وہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کریم کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آج پیغام آپ کو شروع میں دینا ضروری تھا تاکہ آپ خاطر جمع رکھیں اور ہر لمحے کو آپ امر بنائیں، ہر لمحے کو اللہ کے محبت اور اللہ کی یاد سے عبادت کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تشریف لائے ہیں جو بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت پہ وہ بھی اپنے اپنے بیانات سے، تعلیمات سے اور ارشادات سے میں مستفید فرمائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت باکرامت رکھے۔